Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم ویلکم کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کا، جو کہ احمدی جماعت اصلاح پسند کے ایک بہت ہی سرگرم کارکن ہیں، اور آج کا موضوع گفتگو ہے: کیا قرآن مجید اسلام سے ارتداد اختیار کرنے والوں کے لیے قتل کا حکم دیتا ہے؟ تو آئیں محترم طارق چوہان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ جو ہم موضوع جس پہ ہم بات کریں گے، یہ کیونکہ پاکستان میں تو یہ موضوع بہت مشہور ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کے علماء جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، یعنی وہ شخص جو اسلام قبول کر لے اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑنا چاہے تو اس کو اسلام کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار، جو اتنے مشہور لوگ ہیں، بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں یوٹیوب پہ، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ گردن کاٹ دو کسی کی۔ تو لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بالغ عیسائی نے جب اسلام قبول کر لیا تو مولوی جی نے اسے بتایا کہ اب تم نے جب اسلام قبول کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ ختنہ بھی کرواؤ۔ تو اس نے پوچھا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ آپ کو اپنے عضو مخصوص کا ایک چھوٹا سا حصہ کاٹنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی اسلام کی قبولیت مکمل نہیں ہوگی۔ تو وہ بیچارہ بڑا خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر میں اسلام کو چھوڑتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، اب تم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، اب ہم تمہارا سر کاٹیں گے اگر اسلام کو چھوڑو گے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی آپ نے کچھ کاٹنا ہے، اور اسلام سے نکلنے کے تو آپ نے سر ہی کاٹ دینا ہے۔ تو یہ کیسا مذہب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں؟ مگر یہ سادہ سی بات ان بڑے بڑے دہشت گرد اور خون ریزی پسند بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ تعلیم ہم پیش کریں اسلام کی، تو آپ بتائیں دنیا میں کوئی انسان بچ سکتا ہے؟ مثلاً یہی تعلیم عیسائی اگر لاگو کرنا شروع کر دیں کہ جو بھی شخص عیسائیت کو چھوڑے اس کی سزا قتل ہے، تو بتائیں کتنے لوگ مریں گے؟ اور ہندو بھی یہی تعلیم شروع کر دیں، اور یہودی بھی یہ تعلیم شروع کر دیں، اور تمام ممالک کے لوگ جو ہیں، جو مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، سب ہی اسی تعلیم پہ عمل شروع کر دیں کہ جو بھی ہماری تعلیم چھوڑ کر جائے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اب بتائیں یہ مولویوں سے کوئی پوچھے، یہ بڑے بڑے دانشور پگڑ بازوں سے جو خون ریزی کے اتنے شوقین ہیں، کہ بتاؤ اگر تمہارا اسلام یہی ہے تو ہزار بلکہ کروڑ لعنت ہم بھیجتے ہیں تمہارے اسلام پر اور تم پر بھی، کہ تم تو ایک فساد لے کے آئے ہو، دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ تو امن کا دین نہیں ہے، یہ تو دوزخ میں پھینکنے کے لائق مذہب ہے جو یہ پیش کر سکتے ہیں۔ مثال شریعت کی پوری تحریک کو پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرے، یہ قادیانی ناسور ختم نہیں ہوگا۔ پوری مغربی دنیا اس کی پشت پر ہے، یہودیت اس کی پشت پر ہے، چاہے پروٹسٹنٹ عیسائی ہو وہ بھی پشت پر ہیں، چاہے کیتھولک عیسائی ہو وہ بھی پشت پر ہیں، چاہے ہندو ہو وہ بھی پشت پر ہیں۔ اس کا ناسور جو ہے ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرتد کی سزا نافذ نہ کی جائے، جب تک کہ مرتد کو قتل کرنے کی سزا نافذ نہیں کی جائے گی، یہ فتنہ پھیلتا جائے گا۔ آج بھی ہمارے ہاں پھیل رہا ہے۔ جی، یہ دیکھیے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ مرنے سے پہلے ان کا بیان ہے، کیونکہ بعد میں یہ بھی کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، وہ بڑا نیک کام کر کے جا رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو قتل اور فساد کی تعلیم دے کے، تو یہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ بھئی دہشت گرد خون ریزی کے شوقین ڈاکٹر صاحب، جب آپ دوسروں کو قتل کرنے کی اور سر قلم کرنے کی آپ ترغیب دے رہے ہیں، تو آپ کا اپنا خاتمہ بالخیر کب ہوگا؟
تو یہ وہ مذہب ہے جو یہ بدبخت لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اور ایسا مذہب پیش کرتے ہیں کہ انسان کا بے اختیار ان کے اوپر لعنت ڈالنے کا دل کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب اگر ڈاکٹر اسرار کا یہ اسلام نافذ کر دیا جائے اور مرتد کی سزا قتل کر دی جائے، فرض کیجئے ہم پاکستان میں کہیں گے جی سارے مرزائیوں کو ہم قتل کریں گے، اور چلے اگر ہم اندازہ لگا لیں گے 4-5 لاکھ اس وقت مرزائی پاکستان میں ہیں، موجود ہیں، جن میں عورتیں بچے بھی شامل ہیں، تو یہ ڈاکٹر اسرار جو ہے یہ اور اس کے پیروکار ہاتھ میں تلوار نکلیں گے اور گلی گلی جا کے یہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کریں گے، تو کیا دوسرے لوگ وہ دیکھتے رہیں گے؟ وہ قتل کرنے کے لیے اپنی گردنیں پیش کریں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا فساد برپا ہوگا، مرزائی اس کے خلاف ایک اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو ان کی جان کا معاملہ ہے، اور پھر وہ بھی قتل کرنا شروع کر دیں گے جہاں جہاں ان کو موقع ملے گا۔ اور یہی فساد اگر یہ ڈاکٹر اسرار دہشت گرد اور خون ریزی کا پسند جو ہے اور اس کے یہ گالی باز مرید اگر یہی والا دین تمام دنیا میں کر دیں تو دیکھیں کس طرح کا فساد برپا ہوگا۔ تو یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ اسلام اور دین کے نام کے اوپر کیسی گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور سوچتے نہیں ہیں کہ ہم منہ سے یہ جو بکواس نکال رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، اور ایسا دین جو ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ دین تو خدا کی طرف سے ہے اسلام، لیکن یہ جو دین کا ان کو فہم آیا ہے بدبختوں کو، یہ اس شیطان کی طرف سے ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی دیکھیں، وہ یوٹیوب پہ اس کے پروگرام بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی صاف کہتا ہے کہ ہاں اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ اور پھر کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرے تو کیا اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں دیکھیں ذاکر نائک نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اسلام تو سچا مذہب ہے نا۔ یعنی عقل کے اندھے جو اس وقت عیسائی 2.5 ارب عیسائی عیسائیت پر قائم ہے، کیونکہ وہ یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو نعوذ باللہ ایک کاذب نبی جانتے ہیں، اسی لیے وہ عیسائیت پہ قائم ہے نا، ورنہ مسلمان نہ ہو جاتے۔ تو وہ تو اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہندو اور دوسرے لوگ وہ سب اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں، اس لیے تو اس پہ قائم ہے۔ تو جو دلیل ذاکر نائک مسلمان سے ارتداد اختیار کرنے والوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہی دلیل عیسائی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ چونکہ ہمارا دین سچا ہے اس لیے کوئی عیسائیت چھوڑے گا تو ہم اس کو قتل کریں گے، کوئی ہندو مت چھوڑے گا تو ہم اس کو قتل کریں گے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ خون ریزی اور فساد، اور ڈاکٹر نائک کے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہی وہ چاہتا ہے، اور یہی گندا اور غلیظ اسلام وہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ جو تعلیم یہ ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گرد اور ڈاکٹر اسرار دہشت گرد اور خون ریزی کے شوقین یہ نام نہاد علماء پیش کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل برعکس ہے، اور اتنا کہ جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ قرآن مجید سے میں یہ ثابت کروں گا، اور یہ جو گالی باز اور یہ ان کے دہشت گرد خون ریزی کے شوقین جو ہیں یہ پھر بھی اس کے اوپر اعتراض کریں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھنا اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کی خون ریزی کا شوق پورا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جو پہلی آیات ان کے اوپر نازل ہوئیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وہ آیات کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، العلق 2-6 آیات۔ اب ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتا ہے اور اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے
کہ یہ اب ایک ایسے دین کے نزول کا وقت ہے جو ایک علمی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جس کی اشاعت قلم کے ذریعہ یعنی دلائل اور براہین کے ذریعہ ہوگی، نہ کہ تلوار اور بھالے اور نیزے سے۔ اور میں ان دہشت گرد خون ریزی کے شوقین علماء سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ قرآن شریف کے علاوہ اور کون سی کتاب ہے جس کے جھنڈے پر قلم کا نشان ہے، اور جس نے علم کو اپنا مقصود قرار دیا ہے اور بار بار انسانوں کو غور و فکر پر آمادہ کرتا ہے؟ اور تم نے کون سا وہ قرآن پڑھا ہے کہ تم تلوار ہاتھ میں نکل کر لوگوں کے گردنیں کاٹنے کے لیے تیار رہتے ہو ہر وقت؟ کوئی داخل ہوگا ہاتھ میں تلوار لے کر گھومنے والے خون ریزی پسند دہشت گرد نام نہاد مسلمانوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت ہے جس کا نام تلوار کے نام پر رکھا گیا ہو؟ تمہاری نظر میں شاید قلم اور دوات کی کوئی حیثیت نہیں، مگر قرآن مجید اس کو عزت دیتا ہے، قلم اور دوات کو، اور اپنی پاک کتاب میں اس کی قسم کھاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ القلم ایک صورت رکھی ہے، کوئی تلوار نامی صورت نہیں رکھی، کوئی نیزہ نامی صورت نہیں رکھی، کوئی کلاشن کوف نامی صورت نہیں رکھی، بلکہ قلم کے نام سے ایک صورت رکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قلم اور دوات کو اور اس کو جو ان کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پس خون ریزی پسند اور دہشت گرد پسند نام نہاد مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ تلوار جو ہے وہ عزت کے قابل ہے، مگر ہمارا رب، ہمارا خدا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلی وحی بھیجی، وہ خدا تعالیٰ تلوار کو عزت نہیں دیتا، سیف کو عزت نہیں دیتا، کلاشنکوف کو عزت نہیں دیتا، بلکہ وہ قلم کو عزت دیتا ہے۔ تلوار کے نام پر اور نیزے کے نام پر اور بندوق کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی، مگر قلم کو یہ فخر حاصل ہے کہ قرآن شریف کی ایک سورہ کریمہ اس کے نام سے موسوم ہے، مگر تلوار اور نیزہ کو یہ عزت کبھی نہیں دی گئی قرآن مجید میں، کیونکہ قرآن مجید کا پیغام ہے قلم، دلائل، مگر ان بدبخت نام نہاد علماؤں نے قلم سے سر قلم نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے بدبخت علماء پر جو انسانوں کو اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اکساتے ہیں کہ وہ تلوار ہاتھ میں نکلے۔ آل عمران آیت 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور تمام دہشت گرد خون ریزی پسند مسلمانوں سے میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا؟ اگر ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے اس کی گردن کاٹ دو، تو پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ یہیں پہ نقصان اٹھانے؟ قرآن شریف جو ہے وہ تو تلوار اٹھانے کا ذکر ہی نہیں کرتا، وہ تو بار بار یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے پیروکاروں کو اور مسلمانوں کو کہ غور اور تدبر سے کام لو، اور ایسے لوگوں کو وہ عقل مند اور اولو الالباب فرماتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے سورہ آل عمران 191 192 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشان موجود ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے انہوں کے لیے نہیں ہے جو سر قلم کرنا چاہتے ہیں
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عقل مند کون ہے؟ وہ عقل مند تلوار والے عقل مند نہیں، بلکہ وہ عقل مند جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ قوم جو قرآن مجید پیدا کرنا چاہتا ہے، عقل سے کام لینے والے، غور و فکر کرنے والے، وہ ہر وقت غور و فکر کرنے والے۔ زمین کی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت 25، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں؟ جی، یہ غور نہیں کرتے۔ یہ دہشت گرد خون ریزی پسند مسلمان جو ہے، یہ بڑی ان کا دل ہے کہ بس ہمیں تلوار دی جائے اور کھلا ہاتھ دیا جائے، جس کو چاہے ہم قتل کریں اور گلیوں اور سڑکوں کو خون سے بھر دیں۔ لیکن یہ قرآن پر اس لیے غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون الانعام آیت 66۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھ ہم دلیلوں کو کس طرح بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ یعنی قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ فرما رہا ہے افلا تعقلون افلا تتفکرون لعلکم تتفکرون افلا یعقلون لقوم یعقلون۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا اے تلوار اٹھانے والو، اے نیزہ اٹھانے والو، اے کلاشن کوف اٹھانے والو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل والو، فکر کرنے والو، تدبر کرنے والو۔ بار بار یہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیروکاروں کو اور مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، قرآن مجید کی آیات پر غور کرو، اس کے مطالب کو سمجھو، اس کے مقصد کو سمجھو، خدا تعالیٰ کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کام تلوار سے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خصوصیات بتاتا ہے جو مومنین نہیں ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورہ الاعراف 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اس لیے سمجھتے نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں، یہ کافر لوگ ہیں۔ اور کافروں کا کام یہ مسلمانوں کو کروانے کے لیے یہ دہشت گرد علماء تیار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ ان کے دل تو ہیں مگر ان کے ذریعہ سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان کے ذریعہ سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر ان کے ذریعہ سے وہ سنتے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے ایسے منکرین حق کے متعلق یہ لوگ چارپائیوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بالکل جاہل لوگ ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ قرآن مجید یہ جن لوگوں کی حالت بیان کر رہا ہے اس وقت، کیا مسلمان دہشت گرد خون ریزی پسند مسلمان اس کو پر پورا نہیں اترتے؟ تو یہ لوگ تو منکرین قرآن ہیں جو قرآن کے نام پر خون ریزی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پہچاننا چاہیے ایک مومن شخص کو۔ اور پھر اپنے مخالفین کو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لاؤ دکھاؤ تمہارے پاس کتنے ٹینک ہیں، دکھاؤ کتنی تلواریں ہیں، کتنے گھوڑے ہیں تمہارے پاس، کتنے ایٹم بم ہیں، لا کے ہمیں دکھاؤ۔ یہ قرآن یہ مطالبہ نہیں ان سے کرتا۔ قرآن مجید کیا مطالبہ کرتا ہے؟ سورہ البقرہ آیت 112 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اور یہ دہشت گرد خون ریزی پسند مسلمانوں کے پاس دلیل تو ہے نہیں ہے، تلوار ہے ان کے پاس۔ یہ کہتے ہیں بس ایک طرف سے شروع ہو جاؤ اور سر کرم کرتے جاؤ اور بہت بڑی خدمت تم کرو گے، لعنت ہو تمہارے اس گندے۔ اور پھر سورہ القصص آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی راہ پر آنے والوں کے حال سے خوب واقف ہے۔
یعنی ہاتھ میں تلوار پکڑ کے اگر تمہاری خواہش ہے لوگوں کو ہدایت دے تو ایسا نہیں کر سکتے. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اور مومن کا کام ہے کہ اپنی بات کو کھول. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ہمیں سمجھاتا ہے. وہ لوگ جو قرآن مجید کے قارئین ہیں، مومنین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتا ہے کہ ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، کسی کو اسلام کے لیے مجبور کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے، تو ہمیں تلوار کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ، المائدہ آیت 100، کہ رسول پر صرف بات کا پہنچانا واجب ہے. پھر فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، المائدہ آیت 93. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس رسول کی بھی اطاعت کرو اور ہوشیار رہو، اور اگر تم پھر گئے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو کھول کھول کر پہنچا دینا ہی ہے، تلوار لے کے لوگوں کی گردنیں کاٹنا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے ہیں، خدا تعالیٰ کا پیغام کھول کھول کر بتا دیں، تو اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ لوگ انسانوں کی گمراہی کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ خود ہی ذمہ دار ہے جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت 106 میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی مسلمانوں تم اپنی خبر رکھو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہوا کرے، اس کا گمراہ ہونا تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر فرماتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، بنی اسرائیل آیت 16. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص سیدھے راستہ پر چلا تو اپنے ہی فائدہ کے لیے سیدھے راستہ پر چلتا ہے، اور جو بھٹکا تو اس کے بھٹکنے کا خم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کا کام بھی ظاہر، اس کے پیروکاروں کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر داروغہ بن جائیں اور کسی کو مجبور کریں، اور اگر کوئی ان کی نہ مانے تو غیظ و غضب کا اظہار کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الغاشیہ آیت 22-23 فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، پس نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ان لوگوں پر داروغہ کے طور پر مقرر نہیں کیا گیا. پھر یہ دہشت گرد، خون ریزی پسند، یہ جو نام نہاد علماء ہے، یہ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کو بھی اس امر سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ کسی کے کفر پر کوئی سزا کسی کو دے. سزا دینا، دین کے معاملے میں سزا دینا خدا کا کام ہے، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آل عمران 129. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا اس معاملہ میں کچھ دخل نہیں، یہ سب معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ان پر فضل کرے، چاہے تو ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. یعنی نبی کو، اور ظاہر نبی کے پیروکاروں کو بھی یہی حکم ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کو سزا دو، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ چاہے گا تو سزا دے دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں سزا دے گا. وہ اس کے بندے ہیں، وہ قادر ہے، مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک عقل کے اندھے اور یہ ڈاکٹر اسرار عقل کے اندھے کو کس نے یہ حق دیا کہ یہ لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ ہاتھ میں تلوار پکڑ لو اور ایک طرف سے شروع ہو جاؤ اور لوگوں کی گردنیں کاٹتے پھرو؟ ایک لعنتی اسلام ان لوگوں نے پیش کیا، کیونکہ یہ خود لعنتی تھے. اور دیکھیں سورہ الانعام آیت 160 میں
کیسی واضح بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے ہیں، تیرا ان سے کچھ تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ جو کچھ وہ کرتے تھے وہ اس کی انہیں خبر دے گا۔ یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، گروہ در گروہ ہونے والے بھی جو ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں، خدا تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو چاہے گا وہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے سورہ الکہف آیت 30 میں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ قرآن برحق تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، پس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے۔ تو جو اسلام کو قبول کر کے اس کو چھوڑے تو پھر وہ تو اسی آیت کے تحت آئے گا نا۔ تو اس نے قبول کر لیا اپنی مرضی سے، اس نے وہ چھوڑنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، انسانوں کو اس میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، چلے جائے کہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر اس کی گردن کاٹنے کے درپے ہو جائے۔ تو پھر دیکھیں یہ قرآن مجید کی یہ والی آیت سورہ البقرہ آیت 257 لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کا کچھ کام نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نام نہاد عالم اور یہ ڈاکٹر اسرار نام نہاد عالم اور اس جیسے اور مولوی، دوسرے مولوی تو بیچارے وہ ہیں ہی گالی باز، وہ جاہل ہیں، ان کو آدمی کیا کہے، لیکن یہ لوگ تو اپنے آپ کو پڑھے لکھے ظاہر کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی تھے، قرآن مجید کا ان کے پاس علم تھا۔ کیا ان اندھوں نے نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کی کیسی خوبصورت اور پیاری آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر ہو ہی نہیں سکتا، چہ جائے کہ کیا انسان تلوار لے کے ایسے شخص کی گردن کاٹتے۔ تو ایسے صریح حکم ہوتے ہوئے کیسے کوئی عقل کا اندھا جو اسلام کے اوپر یہ تہمت لگا سکتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑے اس کو قتل کر دو۔ یہ ایک اسلام کے خوبصورت چہرے پر یہ نام نہاد علماء ایک گندا اور غلیظ دھبا ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی جبر کا تو اس وقت آتا ہے جب انسان چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اس میں ابھی سمجھنے کی قابلیت پیدا نہیں ہوتی، تو اس وقت یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، تھوڑی سی سختی بھی کی جائے سمجھانے کے لیے، کیونکہ بچے کی طبیعت اس وقت مائل نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بالغ شخص اپنی مرضی سے ایک چیز کو اختیار کرتا ہے اور اسے رد کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، کیونکہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی ہے، اب دین میں جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے اپنی مرضی سے ایک راہ اختیار کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ چاہے تو وہ راہ ہدایت کو اختیار کرے، چاہے گمراہی کی راہ اختیار کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہر انسان کو دیا گیا ہے تو پھر یہ اٹکل پچو نام نہاد اسرار اور ذاکر نائک جیسے دہشت گرد خون ریزی پسند لوگ، ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ کہیں کہ نہیں جبر جائز ہے اور تلوار ہاتھ میں پکڑ لو اور قتل کرتے جاؤ اور خدا کے مقربین بنتے جاؤ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے وہ جو دوسرے انبیاء کے حالات بیان کیے ہیں، اس میں ہمیں منکرین حق اور انبیاء کے مخالفین اور اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے متعلق کیا پتہ چلتا ہے، جو ہمارے لیے ایک عبرتناک نمونہ ہے۔ میں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گالی باز نام نہاد خون پسند اور دہشت گرد مسلمان یہ مسلمان ہیں کہ یہ جیسے سورہ شعراء آیت 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ جو مخالفین تھے وہ کہتے ہیں اے نوح اگر تم اپنے اس نئے مذہب سے باز نہ آؤ گے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔
یعنی حضرت نوح علیہ السلام نہیں ہے کہہ رہے اپنے لوگوں کو، اپنے مخالفین کو، کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے اس نئے مذہب میں باز نہ ہوگے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ ذاکر نائک اور یہ ڈاکٹر اسرار اور ان کے پیروکاروں سے پوچھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین چھوڑو گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، تو ان کو پوچھیں یہ کس دین پہ عمل کر رہے ہیں آپ؟ یہ باتیں تو انبیاء کو ان کے مخالفین کہتے تھے، اور یہی ان مسلمانوں کی حالت ہے کہ یہ قرآن مجید کا انکار کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر چکے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے ہیں، اور ان کافروں اور مشرکین کی راہ پہ چلتے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے اور ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اور فرعون کا ان کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فرعون کے پاس جانا اور آسن طریق رنگ میں، مطلب عزت و اکرام سے اس سے بات کرنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور فرعون کا عمل دیکھیں اور اس کی قوم کا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نام نہاد گالی باز دہشت گرد خون ریزی پسند مسلمان ہیں، یہ فرعون کی پیروی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المومن 26-27، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غرض کہ جب موسیٰ ہماری طرف سے حق لے کر فرعون حامان وغیرہ کے پاس آئے تو انہوں نے حکم دیا کہ جو لوگ موسیٰ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں تو آخرکار سب غلطی ہو جاتی ہیں۔ اور فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، اور وہ اپنے پروردگار کو اپنی امداد کے لیے بلائے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دین کو الٹ پلٹ کر ڈالے یا ملک میں فساد نکال کھڑا کرے۔ یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار کی جس کی پیروی کر رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس کی پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ فرعون اور اس کی قوم کی پیروی کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے درباریوں کو کہ مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو اور یہی بات یہ ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان مرتدوں کو قتل کرنے دو جو ہمارے خیال میں اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، اور سب سے بڑے اسلام کے فسادی تو تم خود دو، نام نہاد ڈاکٹروں، ظالموں، خون ریزی پسند دہشت گرد پسند نام نہاد مولویوں، علماء، لعنت ہے تمہارے اس اسلام پر۔ اور پھر سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کا حال بتاتے ہوئے کہ جو مومنین کے خلاف تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، انہوں نے ان کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ تمہارا ایک فریب ہے کہ شہر میں آ کر یہ پاکھنڈ مچایا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو اس شہر سے نکال دو، سو تم کو اپنے کیے کے نتیجہ بھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ اور کیا کرے گا وہ؟ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹے کٹواؤں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھواؤں گا۔ تو یہی کام ڈاکٹر نائک کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر اسرار کرنا چاہتا ہے، اس کے سارے گالی باز پیروکار کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے خوش ہیں کہ ہم تلوار پکڑ کے لوگوں کے سر کاٹیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو صریح پیغام کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو مہاجرین تھے جن کے پیچھے کفار مکہ لگے ہوئے تھے اور ان کی جانوں ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، آل عمران آیت 196۔ بس جن لوگوں نے ہمارے لیے اپنے دیش چھوڑے اور ہماری وجہ سے اپنے گھروں سے نکالے گئے اور دکھ دیے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر دکھ اٹھائے۔ وہ لوگ نہیں ہیں جو جنہوں نے دین کی خاطر تلوار اٹھائی اور لوگوں کے قتل کیے اور سر کاٹے۔ یہ ہے فرق مومنین کا اور کافروں کا، اور یہ آج کے یہ جو نام نہاد علماء ہیں یہ کافروں کی ذریت کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اہم بات جو اس سلسلے میں ہے
کہ فرض کریں ہم یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار اور ان کے جو خون ریزی پسند دوسرے مولوی ہیں ان کی ان بات کو تسلیم کر لیں کہ جی شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو اسلام سے ارتداد اختیار کرے، اسلام کو چھوڑے، اس کو قتل کر دیا جائے، تو ذرا غور کریں، آئیے ہم مل کے غور کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دیکھیں وہ لوگ جو اسلام قبول کر لیں گے اور ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد کسی وجہ سے وہ اس کو چھوڑنا چاہیں گے، تو ان کو جب پتہ چلے گا کہ اگر میں اسلام کو چھوڑوں گا تو میری گردن جو ہے سر سے علیحدہ کر دی جائے گی، تو اس کا کیا رویہ ہوگا؟ یعنی اسلام کو وہ اس لیے چھوڑنا چاہتا ہے کہ وہ اسلام کو ایک سچا دین نہیں سمجھتا، پہلے سمجھتا تھا اب نہیں سمجھتا، لیکن وہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا اس وجہ سے کہ مولوی تلوار لے کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے جاہلوں کے سرداروں کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں ایک منافقین کی فوج تیار ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اسلام سے محبت نہیں رکھتے، وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور دین اسلام کو خدا کی طرف سے ایک سچا دین نہیں سمجھتے، اسی لیے چھوڑنا چاہتے ہیں نا۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو اسلام سے نہیں نکالیں گے اور اسلام کے اندر ہی رکھیں گے تو وہ تو پھر اسلام کے اندر رہ کر مجبوراً، کیونکہ وہ ان کی گردنیں آپ نے کاٹنے کا کہہ دیا ہے، تو وہ اسلام کے اندر رہ کر وہ یونائٹ ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسلام کے معاشرے کی جڑیں کاٹیں گے۔ تو کتنا بڑا خطرناک قسم کی ان کی تعلیم ہے کہ یہ اسلامی معاشرے کی جڑوں پر حملہ کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ارتداد اختیار کرے اس کی گردن کاٹ دو، تو کون اپنی گردن کٹوانا چاہے گا؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر ایک منافقین کی فوج تیار ہوگی جو سارے اس معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اور دیکھیں منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ وہ کس طرح کے پرلے درجے کے لوگ ہیں اور گمراہ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں اور سزاوار ہیں، اور مرتد کے مقابلے میں منافق تو بہت ہی اور بھی نچلے درجے کا ہے، لیکن اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء آیت 146۔ یعنی اس میں شک نہیں کہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہوں گے، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کو کہ جو منافق تمہیں نظر آئے اس کو قتل کر دو، بلکہ یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد پھر ان کو اس کا ایک بدلہ ملے گا کہ انہوں نے یہ منافقت کیوں اختیار کی۔ جب تاریخ اسلام میں ایک شخص، ایک منافق کا ذکر ہے، عبداللہ بن ابی، اور اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، یعنی منافقین کا سردار۔ تو اس نے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بدزبانی کی، تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا چونکہ اسلام قبول کر چکا تھا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے جو بیٹا ہے، میرا جو باپ ہے، اور اس نے آپ کے متعلق جو بدزبانی کی ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں خود اس کو قتل کر دوں، کیونکہ اگر کوئی اور مسلمان اس کو قتل کرے گا تو ہو سکتا ہے شیطان میرے دل میں بدلے کی آگ جلا دے، تو بہتر ہے کہ میں ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ مگر جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار، یہ جو دہشت گرد اور خون ریزی پسند ہے نا، بڑی مایوسی ہوگی ان کو سن کے، اور ان کے سارے گالی باز پیروکاروں کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم کو اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو، بلکہ جب یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے مرنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا؟ آپ نے اس کے بیٹے کو اپنی قمیض عطا فرمائی تاکہ وہ اسے یہ قمیض بطور کفن پہنائے۔
یعنی رئیس المنافقین کے ساتھ یہ سلوک ہے، جو مرتد کے جو درجہ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ گرا ہوا تھا۔ تو اگر یہی تعلیم ہوتی مرتد کو قتل کرنے کی تو منافقین کو اول طور پر قتل کرنا چاہیے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس رئیس المنافقین کا جنازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ پڑھا، کیونکہ وہ ممانعت جنازہ کا جو حکم تھا وہ بعد میں نازل ہوا تھا۔ تو قرآن مجید آپ سارا پڑھ جائیں، قرآن مجید ارتداد کا بھی ذکر کرتا ہے، جیسے میں آپ کو کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن وہاں پہ کہیں نہیں فرمایا گیا کہ قتل کر دیا جائے ایسے شخص جو ارتداد اختیار کرے۔ وقت کی مناسبت سے میں صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں جس سے ساری بات کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت 138 میں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسی بات کھل جاتی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور یہ ڈاکٹر اسرار اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں سارے جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے جو لوگ اسلام لائے اور پھر اسلام سے انکار کر دیا اور پھر اسلام لائے اور پھر انکار کیا اور پھر اس کے بعد کفر میں بڑھتے گئے، تو اب دیکھیں یہ بہت آسن موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ نہیں انکار کر رہے بلکہ بار بار انکار کر رہے ہیں۔ اسلام لائے پھر اسلام سے انکار کیا، پھر اسلام لائے پھر انکار کیا۔ تو اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو یہ دوسری دفعہ کا موقع ہی نہیں آنا تھا، وہ پہلی دفعہ ان کا کام تمام ہو گیا تھا۔ اور خدا تعالیٰ اس آیت میں بتا دیتا کہ وہ جو اسلام سے ہٹے گا پھر اس کو قتل کرنا دیا جائے گا، تو پھر اس کو دوسری دفعہ اسلام لا کے اس سے اسلام کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کر ہی نہیں سکتا وہ، کیونکہ وہ تو قتل ہو گیا ہوتا۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام پہ، اسلام کے خوبصورت چہرے پر یہ کالک تھوپنے ہیں۔ اصل میں یہ کالک ان لوگوں کے، تو قرآن مجید ارتداد کا ذکر بھی کرتا ہے اور اس کے باوجود کسی سزا کا حکم نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں اسلام سے مرتد ہونے والوں کے لیے قتل کی سزا کا حکم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے ہر شخص کا اپنی مرضی ہے، چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کرے چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے دین کے معاملے میں اس کو کسی قسم کی بھی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، چاہے جائے کہ اس کی گردن ہی کاٹ دے۔ تو یہ سارے جو گالی باز، نام نہاد خون ریزی پسند، دہشت گرد، نام نہاد علماء، نام نہاد مسلمان، یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں اور یہ کافروں کا راستے پہ چل رہے ہیں، مومنین کا راستے پہ نہیں چل رہے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن شریف کے ڈیفرنٹ آیت سے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی مرتد کی سزائے موت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو مذہب اسلام، اور یہ سب جھوٹی باتیں کچھ نام نہاد جاہل لوگوں نے ہی قرآن شریف یا مذہب اسلام سے منسوب کر رکھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی یہ لوگ ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ پروگرام ارینج کیا، کافی محنت لگتی ہے ایسے پروگراموں کو ارینج کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے، برکت فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ۔ جی بہت بہت شکریہ امیر فاضل صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنی بات پیش کرنے کا، بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ اور ایک بات اس ضمن میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں عام طور پہ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے بھی ان نام نہاد مسلمانوں اور گالی باز دہشت گرد مسلمانوں کا اصلی چہرہ نظر آتا ہے،
کیونکہ یہ خود یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام کو کوئی چھوڑے تو اس کا گردن مار دو، قتل کر دو، اس کو خون بہا کے اپنی دل کی ٹھنڈ پیدا کرو۔ لیکن جب پاکستان میں، جب انڈیا میں کوئی ہندو کسی مسلمان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے کبھی UN میں جاتے ہیں اور کبھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہ ظاہر یہ بات کرتا ہے کہ یہ گالی باز نام نہاد مسلمان اور یہ دہشت گرد علماء یہ جانتے ہیں کہ کسی کی گردن مارنا غلط کام ہے، لیکن خود یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرا کوئی کام کرے تو اس کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا دو چہرے ہیں ان کے، جو یہ دنیا کو دکھاتے ہیں اور اسلام کا نام لیتے ہیں، اور اسلام کے نام پر یہ ایک کلنک کا ٹیکہ ہے۔ کیونکہ جب دوسرے اگر وہی کام کرتے ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے ان کو چاہیے کہ ہاں مارو ان مسلمانوں کو، انہوں نے مرتدی اختیار کی ہے، دین کو چھوڑ دیا تمہارے، سب کو قتل کر دو، بلکہ تلواریں ہماری طرف سے لے کے جاؤ اور ہمیں وہاں ویڈیو بنا کے بھیجنا تاکہ ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑے کہ قتل ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ہم نہیں کر سکتے، کم از کم تم تو وہاں پہ کرو۔ یہ ان کا حال ہے، یہ ان کی اصلیت ہے، اور یہ ان کا خدا تعالیٰ سے اور قرآن مجید سے اور اسلام سے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ایک رتی بھر کا تعلق نہیں ہے۔